الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگنت ناتعداد نثارات ہیں، سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے چن کر انسان بنایا، انسانوں میں سے مسلمان پیدا فرمایا، اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی، اور جس کے بغیر اور جس کی حفاظت کے بغیر ہم اس صحیح عقیدے پر قائم اور استقامت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. اسی کی توفیق اور اسی کے فضل سے ممکن ہے کہ انسان صحیح عقیدے پر ڈٹا رہے. اس سے دعا اور درخواست ہے زندگی کی آخری سانس بھی اسی کی توحید پر گزرے، آخری سانس بھی اسی کے نبی سے وفاداری کرے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا تھا نیکیوں کے فائدے، کہ نیکی انسان کو سرشار کرتی ہے، نیکی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور ہمہ قسم کے اثرات اور فائدے سمیٹ کر لاتی ہے۔ نیکی انسان کو مطمئن کرتی ہے، بے چینی کو ختم کرتی ہے۔ گناہ کی پہچان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پہچان بے چینی بھی بتائی ہے۔ انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں لوگ اس کے اس برے عمل سے واقف نہ ہو جائیں، جبکہ نیکی لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں۔ نیکی لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکی لوگوں سے کسی تعریف، لوگوں کی کسی تعظیم اور ان کی کسی داد سے بھی بالاتر ہوتی ہے۔ اگر نیکی لوگوں کی داد اور تعظیم کے لیے ہو تو گویا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، عمل اللہ کے لیے نہیں ہے تو عمل کتنا بھی بڑا ہو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوجہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق کا عمل ہے، تو پھر وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں بہت ہی محترم ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بار بار آپ کو مثال دی جا چکی ہے کہ حتیٰ کہ آخری اس شخص کو یاد دوبارہ سے کر لیں کہ جس کے 99 دفتر گناہوں کے، وہ سوچ رہا ہے کہ میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں اور ایک بھی نیکی نہیں نکل رہی، پھر ایک نیکی فرشتے اس کی ڈھونڈ کر لائیں گے، اور وہ نیکی بھی کیا ہوگی کہ صرف اس کی زبان کا اقرار ہے، توحید کا ایک وعدہ ہے، کلمہ توحید اس کے نام اعمال میں سے نکل آئے گا، اور اس ایک نیکی کو جب اس کے ترازو میں رکھ کر گناہوں کے برابر تولا جائے گا تو اس کا ایک عمل گناہوں پر بھاری ثابت ہوگا۔ وہ اللہ کے لیے ہو تو ایک عمل بھی کافی ہے، لیکن اس امید پر کوئی شخص نیکی کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چلو کوئی ایک نکل ہی آئے گا، اس گمان پر نیکی سے ہاتھ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت ہم سے یہ چاہتی ہے، آپ نے جو تعریف فرمائی نیکی کی کہ نیکی کیا ہے، البر حسن الخلق، نیکی اصل میں ہے ہی یہ کہ یہ آپ کی عادت بن جائے، عادت ثانیہ بن جائے۔ آپ سوچ سمجھ کر کوئی پلاننگ کر کے نیکی نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے۔ آپ خود بخود چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے کھاتے پیتے اس نظام کے ساتھ ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن آپ کی روٹین اور آپ کی عادت بن چکی ہے، لہذا آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اہتمام نہیں کرنا پڑتا، بہت سوچ و بچار نہیں کرنا پڑتا، کھانا اختتام کر کے اللہ سے اس کی رحمت، اس کے فضل پر اس کا تشکر ادا کرتے ہیں، اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی عادت بن چکی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ کون آپ کا جاننے والا ہے، کون آپ کا نہ جاننے والا ہے، آپ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ عادت ثانیہ بن جائے، یہ ہے مفہوم نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کا کہ اچھا عمل آپ کے وجود کا حصہ ہو، آپ کے کردار کا حصہ ہو، آپ کی گفتار کا حصہ ہو، خود بخود وہی سب کچھ ہو رہا ہو جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ عادت ہے، آپ دیکھ لیجیے، عادت کے مطابق آپ بہت سے کام کرتے ہیں، یہی آپ سے تقاضا ہے
کہ اللہ کی بات ماننے والے ایسی بات ماننے والے ہو جائیں کہ آپ سے اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہ، کیونکہ نیکی مزاج کا حصہ بنتی ہے، کردار کا حصہ بنتی ہے تو پھر ہی فائدہ دیتی ہے، وگرنہ گناہ مزاج کا حصہ بن جائے، برائی مزاج کا حصہ بن جائے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کون سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عادت بن جاتی ہے۔ جب آپ عادت بنا لیتے ہیں نیکی کو تو پھر آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام اور آپ کا بیان کرتا دین ہماری رہنمائی کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ کون آپ کی نیکی سے واقف اور کون نہ واقف، کون کون جانتا ہے کون کون نہیں جانتا۔ آپ اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے کی کوشش مت کریں، آپ کا کام ہی نہیں، جس کے لیے کرتے ہیں اگر کسی غار میں اس کی تنہائی اور تاریکی میں بھی آپ نیکی انجام دیں گے تو اللہ اس نیکی کو بھی جاننے والا ہے، اور پھر اللہ آپ کے اس عمل سے لوگوں کو اس وقت واقف کرے گا جب آپ اس کے فتنے سے آباد ہو چکے ہوں گے، گویا آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، اور اللہ آپ کی نیکیوں کا غلغلہ بچا دے گا، آپ کی نیکیوں کا شور کروا دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ میری نیکیوں پر مجھے داد و تاثیر ملے تو پھر دنیا میں شہرت تو بڑی ملے گی لیکن آخرت میں اجر کی امید کوئی نہیں۔ اس لیے نیکی اللہ کے لیے، اس کی ذات کے لیے کتنا بڑا عمل ہے کسی کو کھانا کھلانا، اور خاص طور پر کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا، کتنا بڑا عمل ہے کسی مسکین کو پالنا، کتنا بڑا عمل ہے کسی قیدی کو چھڑوانا۔ لیکن اگر اتنے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ کے لیے نہ ہو تو کسی کام کے نہیں ہے، جبکہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ اللہ نے ایمان والوں کی نشانی ہی یہ بیان فرمائی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ نہ وہ کسی سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ وہ کسی سے جزا چاہتے ہیں، نہ وہ خود اپنے بارے میں کوئی شہرت چاہتے ہیں، ان کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ یہ کھانا میں اس لیے کھلا رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے، ان غرباء کی ان مسکینوں کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب مقاصد یہ ہوں تو یاد رکھو پھر اللہ کسی نیکی سے غافل نہیں، کسی سے بے خبر نہیں۔ ایک عمل حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ایک عمل نیکی کا اگر تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اور ایک عمل برائی کا، ایک دن کا ایک ذرہ برائی کا تم کسی جگہ چھپ کر کرتے، بہت سے لوگ ہیں ہم سبھی یہ کرتے ہیں، گناہوں کا اہتمام کرتے ہیں، گناہ کے چھپنے اور چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کس سے چھپا رہے ہیں؟ جن سے چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، اور کس سے نہیں چھپ سکتے؟ جو کہیں چھپنے دیتا ہی نہیں ہے، اس سے کہیں کوئی چھپ سکتا ہے؟ جس سے چھپنا تھا، جس سے ڈرنا تھا، اس سے نہیں ڈرا، لوگوں سے ڈرتا ہے، گناہ کرتا ہے لوگوں سے ڈرتا ہے، اور جس نے بدلہ دینا ہے، جس نے فرمایا کہ اس کا عذاب کا توڑنا بڑا سخت ہے، جس نے کہا کہ وہ تمہیں مہلت بھی اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرو، اس سے نہیں ڈرتا، اس سے نہیں چھپتا۔ تو نیکی کو عادت بنا لیجیے، نیکی کو اپنی عادت اور فطرت کا حصہ بننے دیجیے، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں پر ایسا باخبر ہے کہ نہ ان نیکیوں کا اجر اس دنیا میں ضائع ہونے دے گا نہ آخرت میں ضائع ہونے دے گا۔ اور وہ لوگ جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ نیکی پسند ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بھولتے، اللہ نہیں بھولتا تو لوگ بھی نہیں بھولتے۔ اور ہمیں تو حکم ہی یہ دیا حال جزاء احسان الا احسان،
احسان کا مطلب کیا ہے؟ گویا یہ بات کہہ کے ہمیں احسان کرنے والوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کا احسان یاد رکھنا، جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا احسان یاد رکھنا، کیونکہ یاد رکھو گے تو پھر ہی اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرو گے، اور اگر یاد نہ رکھو تو پھر بدلہ دیا جا سکتا، پھر کوئی بدلہ دینے کی کوشش کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے اس کی نیکی اور اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو، اس کی نیکی اور احسان کا بدلہ نہ دیا ہو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے الا ابی بکر، ہاں ابی بکر ہے، ابو بکر ہے جس کی نیکیوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ کل قیامت کو خود عطا کرے گا۔ اللہ کیا مانا ہے؟ ابو بکر کی نیکیاں ہی اتنی عظیم اور بڑی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار کے لیے خیر خائی یہی سمجھی اس کا بدلہ اللہ عطا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام کا احسان دنیا پر بہت زیادہ ہے، اور آپ پر جس نے احسان کیا آپ نے اس کو بھی یاد رکھا۔ بہت معمولی لگتی ہیں یہ باتیں، لیکن ہمیں یہی سیکھنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ام معبد کے خیمے میں کیا کیا تھا؟ ہجرت کا سفر ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے، میں صرف یاد دہانی کے لیے تھوڑی سی توجہ آپ کی ادھر مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ ہے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جائیے ذرا اس خیمے والوں سے پوچھیے کچھ کھانے پینے کو ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور ایک بڑھیا ہے، ایک خاتون ہے، اس سے پوچھا کہ اماں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ وہ جنگل میں کڑاؤ ڈالنے والا غریب خاندان ہے، اس نے کہا کھانے پینے کو تو کچھ نہیں، جو بکریاں ہیں وہ بھی میرا شوہر لے کر گیا ہوا ہے پانی لینے کے لیے، ساتھ چرانے کے لیے۔ گھر میں ایک بانجھ سی بکری بندھی ہوئی ہے اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ کہا یہ بکری ایک ہے تو صحیح، ہمیں اس کو دھونے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا یہ تو کئی سال سے کچھ نہیں دیتی، نہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہے، گھر پہ بنی رہتی ہے، یہ تو ریوڑ کے ساتھ جانے کے لائق بھی نہیں۔ اصرار کیا، وہ بار بار یہی کہتی کہ یہ جانے کے لائق نہیں، یہ دودھ دیتی نہیں، اور جناب بکر بار بار یہی کہتے جاتے ہیں تم اجازت تو دو۔ اللہ اکبر، کیا سوچا ہوگا ام معبد نے؟ اتنا حسین آدمی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت آدمی، اتنا حسین آدمی ہے، زینت ہے، دانا لگتا ہے، اور کس بات پہ اصرار کیا جاتا ہے؟ بالآخر اس نے اصرار سے مجبور ہو کر کہا کہ اچھا جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اللہ نے اس سے دودھ اتارا، ایسا اتارا کہ اس کے بعد 17 سال غالباً وہ زندہ رہی، اور پھر کبھی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑی، کبھی اس کا دودھ ختم نہیں ہوا ہے۔ اب ام معبد کے لیے تو نئی بات، خیر استعجاب، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، مہمان ایسے آئے ہیں کہ گھر میں کچھ تھا نہیں، اور اب ایسے آئے کہ گھر میں کوئی برتن خالی نہیں جس میں دودھ نہ ہو۔ دودھ پیا آپ چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے اس بات کو سن کے آپ کو کیا لگا؟ ام معبد کا کوئی احسان تھا یا رسول اللہ کا احسان تھا؟ ام معبد کی بکری کو دودھ دیتی نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ پیا، وہ 17 سال پیتے رہے۔ وقت گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی ان کو نوازتے رہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جس میں آپ نے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ کیا. نبی کریم علیہ السلام کی بیگمات، آپ کی زوجات، آپ کی ازواج مطہرات جب اس وادی میں سے گزرنے لگی، یہاں پڑاؤ کیا اور صاحب کہا عثمان جاؤ ام معبد کو بلا کر لاؤ، لے کر آؤ ام معبد. ام معبد آئی ہیں اور تمام ازواج مطہرات نے اپنے زاد راہ میں سے آدھا زاد راہ ام معبد کو دے دیا. کیوں؟ احسان یاد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، نیکیاں یاد رکھی جاتی ہیں، بدلے چھپائے جاتے ہیں. پھر یہی بس نہیں بلکہ کہا کہ ابھی تو ہم حج کے سفر پر جا رہے ہیں، ہمارے پاس تھالی محدود، جب مال غنیمت آتا ہے، جب وظائف تقسیم ہوتے ہیں، تم بھی حج کے موسم کے بعد جب ہم واپس آ جائیں تم مدینہ آنا، ہم تمہاری اور خدمت کریں. نبی پاک جا چکے ہیں دنیا سے، آپ وفات پا چکے ہیں، اور آپ کی بیگمات کیا کر رہی ہیں؟ جس نے میرے نبی کے ساتھ ایک معمولی سی نیکی کی ہے اس کو آپ بھی یاد رکھا ہوا ہے. لوگ نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں اور اچھے لوگ نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، برے لوگ نیکیوں کو یاد رکھنے کی بجائے نیکیوں کے بدلے میں شر پھیلاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام آپ جب طائف کے سفر پر روانہ ہوئے، مکہ والوں کو چھوڑ کر طائف گئے، طائف والوں نے اس سے بھی برا سلوک کیا، واپس آنا چاہتے ہیں. اب اس رواج کے مطابق کہ اگر آپ ایک دفعہ شہر کو چھوڑ جائیں تو واپس آپ کی ضمانت کوئی لے، وگرنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ واپس آنا چاہتے ہیں، مکہ سے باہر رکے ہوئے ہیں اور مختلف سرداروں کو پیغام بھیجا کہ کون مجھے امانت دیتا ہے، کون مجھے اپنی امان میں لیتا ہے. ہر کوئی انکار کر رہا ہے، بڑے بڑے قرابت دار آپ کے پہلو نہیں کر رہے ہیں کہ ایک شخص نکلتا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کو امان دی، یہ مطعم بن عدی ہے کافر مشرک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے احسان کیا ہے. اس نے امان دی، اپنے بیٹوں سمیت آپ کو لینے آیا، اسلحہ پہنا، آپ نے ان کی حصار میں طواف کیا، اور وقت گزر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. مدینہ گئے، بدر کی جنگ ہوئی اور بدر کے قیدیوں میں مطعم کا بیٹا جبیر بن مطعم بھی آ گیا ہے. اب دیکھیے مزاج کیسا ہوگا جو لوگ نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ نیکیاں یاد رکھنا بھی نیکی ہے. نیکیاں یاد رکھنا بھی نیکی ہے، یہ مزاج کا حصہ ہے. اگر آپ لوگوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوا کرتے. آپ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تھینک یو کہنے کی عادت نہیں، جزاک اللہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بس عادت نہیں. آپ پر جس نے احسان کیا وہ آپ کا محسن ہے، آپ اس کو کم سے کم جزا اللہ کو کہہ سکتے ہیں. کم سے کم بدلہ اس کا یہ ہے، آخری بدلہ اس کا یہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب مطعم بن عدی کا بیٹا آیا تو آپ کو یاد آ گیا اپنا محسن، اگرچہ وہ مشرک تھی، مر گیا. میرے نبی کو یاد آیا تو آپ نے فرمایا آج اگر تمہارا باپ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے کہتا تو میں تمہیں نہیں ان سب بدبودار لوگوں کو اس کے کہنے پر چھوڑ دیتا. کیوں؟ کہ اس نے آپ پر احسان کیا تھا، ایک احسان کیا تھا. احسان کو یاد رکھنا کیا کہتے ہو، کیا مشہور کر رکھا ہے کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچو. کیوں بچو شر سے؟ اور نیکی کے بدلے میں شر کیوں ہوتا ہے؟ کیوں تم اپنے محسن کو یاد نہیں رکھتے ہو؟ کیوں تم اپنے احسان کرنے والے کے لیے جذبات تشکر محسوس نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ تمہیں آج اس کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے ہاں یہ بڑی ہی بری مثال ہے.
اور جب کوئی کسی کا احسان یاد رکھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم، نیکیوں کا فائدہ، لئن شکرتم، نعمت، ہر نعمت کا استعمال شکر مانگتا ہے، ہر نعمت کا استعمال۔ آپ نے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آپ کو میسر ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، تقاضا ہے، اخلاقی تقاضا ہے۔ آپ پر کسی نے احسان کیا تو کسی نے جب احسان کیا آپ کا حق نہیں تھا، آپ کا حق نہیں تھا، آپ کو دیا تو آپ اس پر جذبات کیسے ہونے چاہیے؟ آپ کا حق ہے نہیں، آپ اللہ کے شکر گزار ہوں، اس بندے کے بھی شکر گزار ہوں۔ اسی لیے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہونا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ دل اس کا سخت ہے، زبان اس کی سخت ہے، لوگوں کے شکر گزار ہو جائیں۔ نیکی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے عاجزی اور انکساری محسوس کریں، آپ اپنے آپ کو جھکا دیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کی شرافت نفسی اور آپ کی عاجزی کا اور آپ کے انکسار کا ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو عاجز رکھتے تھے۔ لوگوں کے سامنے رونق کا مظاہرہ مت کرو، حتیٰ کہ اپنے محسنوں کے سامنے بھی۔ رونق کا مظاہرہ کس بنا پہ کیا جاتا ہے؟ تم دوسروں سے مختلف تو نہیں ہو، نہ تمہارا انجام مختلف ہے۔ ہاں تمہارا انجام مختلف ہو سکتا ہے اگر تم نیکی پر مصر رہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تکبر سے بچتے ہو، شرافت نفسی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اتى النبی رجل فکلمہ، ایک آدمی نبی پاک کے پاس آیا، آپ سے بات چیت کرنے لگا، آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ فجعل ترعد فرائضه، پھر آپ سے بات کرتے کرتے آپ کے روب اور آپ کی جلالت سے ڈر کر کانپنا شروع ہو گیا، کبکبی طاری ہو گئی۔ کیوں؟ میرے اللہ نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو 5 خاص باتیں یا 6 خاص باتیں عطا فرمائی جو کسی دوسرے نبی کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وَنُصِبْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، آپ کا روب 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر طاری تھا۔ لوگ آپ کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکتے تھے، لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کرنے کے لیے مشکل محسوس کرتے، آپ کی طرف دیکھ کر بات کرنا مشکل لگتا تھا۔ یہ آدمی آیا، اس نے بات چیت شروع کی، فجعل ترعد فرائضه، پھر یہ بات کرتے کرتے کانپنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس کو محسوس کیا کہ یہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حقق علیہ، حوصلہ رکھو، آسانی میں ہو جاؤ۔ فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں کوئی شہنشاہ تو نہیں ہوں۔ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے سامنے، آپ کی فضیلت کے سامنے، آپ کے روب و جلالت کے سامنے کسی بادشاہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن آپ ایک عام آدمی کو کتنا نرمی سے سمجھا رہے ہیں، کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ فإنی لست بملک انما انا ابن امرأة تأكل القديم، بلکہ میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو قدیم کھایا کرتی تھی۔ قدیم کیا ہے؟ گوشت کو خشک کر کے اس کے ٹکڑے بنا کر دھوپ میں سکھا کر نمک لگا کر رکھ لینے والی میری ماں تو ایک غریب عورت تھی، وہ گوشت کے ٹکڑوں کو سکھا کر نمک لگا کر رکھ لیتی تھی۔ گویا ہمارا گھرانہ وہ تھا جس کے پاس تازہ گوشت نہیں، سکھا کر رکھا ہوا گوشت ہم استعمال کیا کرتے تھے۔ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں۔ آپ نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس سے بات کر رہے ہیں، ذرا اپنے لہجوں کو دیکھیے، اپنے لہجوں کو دیکھیے، اپنے رشتے داروں پر روک ڈالتے ہو، روک جماتے ہو، خوف سے
کروا کے خاص طور پر ان پر روپ جماتے ہیں. نیکی یہ تو نہیں ہے. نیکی کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کی سطح پر رکھو. اگر کوئی تم سے خائف ہے، اگر کوئی تمہارے روب کی وجہ سے، اگر کوئی تمہاری حیثیت کی وجہ سے تم سے فاصلہ محسوس کرتا ہے، تم ذرا نیچے اترو اور اس کا دامن پکڑو، اس کا ہاتھ تھامو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو اور اس کو حوصلہ دلاؤ، اپنے برابر بٹھاؤ. نبی کریم علیہ السلام کی یہی سنت ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہیں آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا پیار ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے برابر نہیں، ہم سا ہو تو سامنے آئے. دوسروں سے بہتر لباس پہن لیے تو سمجھتا ہے کہ اب میرے برابر کوئی نہیں. دوسروں سے بہتر سواری مل گئی تو سمجھتا میرے برابر کوئی نہیں. تشکر کے جذبات نہیں، چاہے وہ اللہ کے سامنے ہو چاہے انسانوں کے سامنے. حکم یہی دیا لوگوں کے سامنے بھی آج کی اختیار کر، اور اللہ کے سامنے تو بلاولا اس کا حق ہے کہ کسی کے اندر یہ جرأت اور جسارت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی خالق کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا خیال ہے؟ وہ زبان سے جتنا مرضی شکر ادا کرے، اصل میں وہ شاکر نہیں. اصل میں شاکر کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اور جب اللہ کے سامنے جھکے گا نا انشاءاللہ لوگوں کے سامنے بھی آج رہے گا. اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اپنے علاقے میں نظر دوڑاؤ، جو اللہ کی طرف نہیں آتے، جو سال ہاں سال نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کہیں پڑھنے آئے تو جنازہ، وہ بھی کسی سیاسی فرد کا، اور وہ بھی رغبت کے ساتھ اسلحہ اٹھائے ہوئے پھرتا ہے اور شکل دکھاتا ہے لوگوں کو کہ میں جنازہ پڑھنے آ گیا. کبھی آئے تو عید پر اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا محسوس کرتا ہے. یہ تو سیاسی نمازیں ہیں. نماز کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، صبح کی اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی سیاسی ہجوم اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کے راستے میں کھڑا ہو کر اس پر پھول نہیں برسا رہا. رات ہے، کیچڑ ہے، بارش ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اور یہ اپنے گھر سے چل کر اللہ کے یہاں پیش ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ مزاج چاہیے اللہ کے سامنے آنے کا. اللہ اکبر. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان کہ نیکی عمر میں اضافہ کرتی. نیکی عمر بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھ جاتی ہے. وقت بڑھے یا نہ بڑھے، اسی وقت کی قدر، اسی وقت کی برکت بڑھ جاتی ہے. کہ فرمان میرے نبی کا ہے، آپ فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کو ٹال سکتی ہو، رد کر سکتی ہو، روک سکتی ہو، ماں سوائے دعا کے. دعا کس سے کریں گے؟ گویا اللہ کے فیصلے کو اللہ کے سوا کوئی روک سکتا نہیں. دوسرا معنی یہ ہے اللہ کے فیصلے کو اللہ کے سوا کوئی روک سکتا. اور دوسری بات، عمر نہیں بڑھتی، عمر میں اضافہ نہیں ہوتا الا البر، مگر نیکی. کہ نیکی عمر بڑھا دیتی ہے. کیسے بڑھا دیتی ہے؟ اللہ اکبر. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، ذرا توجہ فرمائیے میری طرف سے. ایک معنی یہ بھی، یہ مسجد بنانے والے آج کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ میں سے اکثریت ہو سکتا ان کے نام بھی نہ جانتی ہوں، نیکی موجود ہے. عمر بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ عمر چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ اجر چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ عمر میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا اجر چلتا جائے، آدمی کا اجر بڑھتا جائے، اس کے اعمال بڑھتے جائیں. وہ چلے گئے بنا کر، نیکی کر کے چلے گئے. اب بھی
کسی کو گئے 20 سال، کسی کو گئے 30 سال، کسی کو 10 سال، اور ایک وقت آئے گا جب یہ صدیوں پر چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا جب اس کو بنے ہوئے 1000 سال بیتا ہو، بنانے والے جس نے اس پہ ایک اینٹ بھی رکھی ہے اس کی عمر 1000 سال ہو جائے گی۔ ایک زاویہ نگاہ یہ بھی ہے کہ نیکی ہمیشہ اس کی عمر کو بڑھاتی رہتی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 راستے ایسے ہیں جو باقی رہتے، 3 دروازے نیکی کے باقی رہتے، 3 دروازے نیک اعمال کے باقی رہتے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا نیکی کا کام، او علم ينتفع به۔ میں اگر اخلاص سے اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ تقریر 1000 سال کی باقی رہے تو میری عمر بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، باپ چلا گیا، بیٹا اس کے بعد 50 سال زندہ رہا، بیٹے نے نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دی، باپ سے جو حاصل کیا، جو سیکھا، باپ کے لیے دعا کرتا رہا۔ باپ کی عمر 50 سال بڑی کہ نہیں بڑی؟ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں گئیں، نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ نیکی والدین کے ساتھ ہو، اللہ کیا فرمایا میرے نبی؟ قرآن نے حکم دیا نا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، نیکی بدلے میں نہیں، تم بدلہ دے ہی نہیں سکتے، دنیا کا کوئی فرق بھی، حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کا بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی فرق نہیں۔ اپنے باپ کا بدلہ چکا سکتا، اپنی ماں کا بدلہ چکا سکتا، دے ہی نہیں سکتا۔ اس کی نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں حکم کیا دیا؟ وبالوالدین احسانا، احسان کر۔ اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ حدیث سن لیجیے، فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو تم میں سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن دیکھیں بھول کیسی ہے، باپ سے رحمی اختیار کیوں کرتا ہے کہ ان کو پالنا پڑتا ہے، ماں کو الگ چھوڑ کیوں دیتا ہے کہ اس کے اخراجات اٹھانا پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں رزق بڑھانا چاہتے ہو تو والدین کو پالو، چاہتے ہو کہ رزق بڑھ جائے تو والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور تمہیں پٹی پڑھانے والوں نے کہا کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کو پیچھے چھوڑو، کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو الگ کرو، کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کو اپنی کمائی سے محروم کرو۔ دو باتیں اس حدیث میں فرمائی، کون ہے جو چاہتا نہیں، کون ہے جو پسند کرے کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، کون ہے جو چاہتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جائے؟ دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہیں چاہتا، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے۔ تو کرنا کیا ہے؟ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کر۔ اور صلہ رحمی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ والدین سے۔ صلہ رحمی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ والدین سے، ماں باپ سے صلہ رحمی شروع ہوتی ہے، اس سے آگے اس کی ساری برانچ، ساری شاخیں شروع ماں باپ سے ہوتی ہے۔ فلیصل رحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے جائیں، اللہ آپ کی عمر کو بھی بڑھاتا جائے گا اور آپ کے مال کو بھی بڑھاتا جائے گا۔ تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو لوگ صلہ رحمی کرنے والے، جو لوگ
والدین کے ساتھ احسان کرنے والے، ان کو ان کے ناموں کو لوگ یاد رکھتے، ان کی نیکیوں کو یاد رکھتے، ان کی نیکیاں گم نہیں ہوتی۔ بڑا معروف نام ہے ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی، نبی کریم اسلام کے زمانے کا ایک ایسا شخص جو مسلمان ہو چکا ہے اور اس زمانے میں وہ مسلمان بھی ہو چکا ہو اور مصطفیٰ کو دیکھنے اور ملنے کی خواہش بھی ہو، تو لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، لوگوں نے اپنے ماں باپ چھوڑے، لوگوں نے اپنے علاقے چھوڑے، اپنی حکومتیں چھوڑ دی، نبی کریم اسلام کے قدموں میں آنا انہیں زیادہ محبوب ہوا۔ لیکن ایک ایسا فرد جس نے ایک انوکھی مثال قائم کی، جناب مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی ہے، آپ کا گرویدہ بھی ہے، آپ کا چاہنے والا بھی ہے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اور ماں کے ساتھ کوئی سہارا نہیں ہے، اس سہارے کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہوا ہے۔ لیکن یہ معلوم ہو کر وہ حاصل کر گیا جو شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں تھا۔ یہ صحابی تو نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عمر سے کہا عمر، اور کہا کہ عمر سے عمر، کرم قبیلے کا ایک شخص اویس نامی ہے، اس کے بدن پر ایسے نشان ہے سپہری کا، اسے تلاش کرنا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اللہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، اس نیکی کا بدلہ کیا مل رہا ہے؟ امام کائنات کی زبان سے اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے۔ یہ صرف دعا کا واقعہ نہیں، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ وہ اتنا نیک ہے، اتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ اپنے محبوب یار کو، اپنے محبوب بھائی کو، اپنے سسر کو، خود مانگے ہوئے کو نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں عمر تم اس سے دعا کروانا۔ اور سید عمر پھر تلاش کرتے رہے، پھر ایک ساتھ وہ مل گیا اور وہ حیران ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی فرمانے کہ میرے بعد اگر کسی کی بات ماننی ہے یا ابو بکر کی ماننا یا عمر کی ماننا، جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور فرمان سنایا ہے تو اپنے لیے دعا کی خواہش کیا ہے کہ میں نے نبی پاک سے مجھے حکم ہوا کہ تمہیں تلاش بھی کروں اور تم سے اپنے لیے دعا بھی کروں۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کے ساتھ جھوٹ بھی بڑا گھڑا ہے، پوری امت کی بخشش کی دعا لگا دی اور جانے کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہی حقیقت ہے، اسی پر اکتفا کریں جو نبی پاک اسلام سے ملتا ہے، پھر اور آگے بڑھیے۔ جب آپ پر کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، من سرا الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کو بدلہ دو، یہ حکم آ گیا۔ اب یہ خالی اختیار کی بات نہیں، کہا فکافئوہ، اس کو بدلہ دو، صلہ دو، اس نے تو نہیں کیا اور اس کو نہیں کرنا چاہیے بدلے کے لیے، لیکن جس نے بھی تم سے نیکی کی تم اس کو بدلہ ضرور دو۔ اور اگر تم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تم اسے بدلہ نہیں لے سکتے، تمہارے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں، بدلہ دینے کی تم میں کوئی طاقت قوت نہیں، بدلہ چکانے کا موقع نہیں ملا، تو میرے نبی نے کیا خوبصورت اشارہ فرمایا، فرمایا فَادْعُوا لَهُ، تم اس کے لیے دعا کرو، تم اس کے لیے دعا کرو۔ کب تک؟ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، اس وقت تک اس کے حق میں دعا کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ اب تم نے اس کا بدلہ چکا لیا۔ یعنی اتنی دعا کرنا ہے اپنے محسن کے لیے، اتنی دعا کرنا ہے کہ تمہیں لگے کہ اب
کر دیا ہوگا. جب تمہیں محسوس ہو، دل مطمئن ہو جائے، اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہو. اور ہم خالی زبان سے جزاک اللہ بھی نہ کہیں، ہم کہیں کہ مجھے اس کی عادت نہیں، ہم کہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری تھی. اللہ اکبر. یہی ہے دین سیکھنے کا فائدہ. اور پھر جو پچھلی بار جہاں پہ بات میں نے ختم کی تھی، علم، دین کا علم، دین والے، آپ تک دینی علم پہنچانے والے، وہ بھی آپ کے محسن ہیں، وہ بھی آپ کے ڈرنا بنے ہیں، وہ بھی آپ کے نہیں لگتا کہ آپ کو محسن ہیں. آپ کے محسن ہیں. کس سے کہانیاں سنا سکتے تھے، شاید لوگوں سے بہتر سنا لیتے، شاید لوگوں سے زیادہ اچھے دار کر لیتے، نہیں سنائی. صحیح دین تم تک پہنچایا ہے. جو تم تک صحیح دین پہنچاتا ہے وہ تمہارا محسن ہے. کیونکہ دین کا علم اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ نے کبھی کسی چھوٹے شخص کو، کسی حقیر کو دیا نہیں. ہاں جسے دیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو گرا دے تو اور بات ہے. اللہ نے ہمیشہ چن کر منتخب کیا، انبیاء کو دیا. آدم علیہ السلام سے شروع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک بھی معمولی نہیں، چن کر عطا کیا. اور علم کی وجہ سے علم حاصل کرنے گیا، کامن سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چل پڑا، اس نے کسی طرف اپنا رخ کر لیا علم کے لیے، اللہ اس راستے کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ بنا دیتا. علم حاصل کرنے گیا، گھر سے نکلا، صحیح حدیث، اللہ کے فرشتے اس علم حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے کے قدموں کرے. ہو سکتا ہے بظاہر کیچڑ والی سڑک ہو، کیچڑ والا علاقہ ہو، لیکن اس کیچڑ کے اوپر اس کے پاؤں ابھی کیچڑ میں باندھے جائیں گے، فرشتوں کے پروں کے اوپر پہلے جائیں گے. پھر تیسری حدیث، علم والوں کی طرف فرشتے التفات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے پروں سے آسمان تک ڈھانپ دیتے ہیں. چوتھی حدیث، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا دونوں میں سے اہم کون ہے، عابد یا عالم، علم والا یا عبادت کرنے والا؟ عبادت والا میرے عبادت وہ نہیں جو لوگوں کے لیے عبادت کرتا ہے، جو لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ نہیں جو اللہ کا محبوب عبادت گزار ہے. دونوں میں فضیلت والا کون ہے؟ تو میرے نبی نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کمال اشارہ فرمایا فضل العالم علی العابد. عالم کو عابد پر یہ فضیلت حاصل ہے، ایسی کا فضلی جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے الا ادناکم، تم میں سے کسی معمولی ترین آدمی پر، جیسے تم میں سے کسی ادنا شخص پر مجھے فضیلت. اتنی فضیلت ایک عالم کو عابد پر حاصل ہے، تو ایک عالم کو عام لوگوں پر کتنی فضیلت حاصل ہوگی؟ جس کو تم نے حقیر جانا، جس کو تم نے اپنی نظروں سے گرایا، جس کو تم نے اہمیت نہ دی. جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، اس میں سے 10-20 آپ سے سلام بھی لے لیتے ہیں، اور باقی سب آپ کو ایک معمولی انسان اور ایک حقیر سا انسان سمجھتے ہیں جس سے ملنا بھی کبھی پسند نہیں کرتے. دین کا علم جس شخص کے پاس ہے وہ اتنا اہم ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کتنا اہم ہے. اللہ اکبر. صحیح حدیث فرمائی اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ، اس کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، حتی النملہ،
چیونٹی فی جبرہا اپنی بل میں رہنے والی حتی الحوت حتیٰ کہ مچھلیاں لا یصلون دعائیں کرتی ہیں. اللہ رحمت بھیجتا ہے فرشتے سمیت باقی ساری مخلوق چیونٹیاں تک مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ الا معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا کام ہوگا اور کتنی بڑی نیکی اگر یہ ریاکاری سے بچ جائے، اگر یہ اخلاص کے لیے ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس جیسا کوئی عمل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وارث لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی وراثت دینار و درہم نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ نے جو دین کا علم عطا فرمایا ہے وہ ان کی وراثت اب کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس، دین جاننے والوں کے پاس. اور اگر وہ اس اہمیت کو جان لیں اور اس پر استقامت سے پہرا دیں تو پھر اللہ ان کو مقام بھی ایسے ہی عطا کرتا ہے. اللہ ان کو لوگوں کی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بخارا کے گورنر نے کہا میری اولاد کو گھر آ کے پڑھاؤ حدیث کا علم. کہا میں نہیں پڑھا سکتا، اس سے دین کے علم کی بے توقیری ہوگی. تمہاری اولاد نے پڑھنا ہے تو میرے مدرسے میں آئے، میرے پاس آئے. اسی بات کا اختلاف ہوا اور اس نے بخاری کو حکم دیا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ. نکال دیا. جناب اللہ اکبر. دین کے علم کی اہمیت کو کم نہ کرنے کے لیے شہر چھوڑنا پڑا ہے. اور جب شہر سے نکال دیا کچھ عرصے بعد لوگوں سے مجبور ہوا اور کہاں واپس آنے کی اجازت دی. حضرت امام بخاری اس روز واپس آ رہے ہیں اور یہ اپنی ملکہ کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ اپنے محل کی چھت پہ کھڑا ہے. دیکھا لوگ اپنے گھروں کی تعلیم لیتے ہوئے جاتے ہیں. بیوی کو پتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیے آج کون آ رہا ہے، لوگ کس کے استقبال کو جا رہے ہیں، کس کے لیے اپنے گھروں کے کارپیٹ، اپنے گھروں کے قالین بچھا رہے ہیں. کہنے لگا آج وہ آ رہا ہے جس کی دلوں پہ حکومت ہے. علم والا، کردار والا، اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ پھر وہ بڑا محترم ہے. اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. امام بخاری کا ایک اور واقعہ ہے. حدیث کے علم کے لیے بڑا لمبے سفر کیے اور سفر کے دوران ایک دفعہ آپ کے پاس 100 دینار ہے آپ کی تھیلی سفر کے سفر کے لیے. کشتی میں ایک آدمی اور بھی سوار ہے جن کے قریب ہوا، اس نے دیکھ لی ان کے پاس ایسے رنگ کی تھیلی اور اتنے دینار ہیں. تھوڑی دیر بعد اس نے شور مچا دیا کہ میری 100 دیناروں والی تھیلی گم ہو گئی اور یہ نشانی تلاشی شروع ہو گئی. تلاشی ہوئی سب کی، حتیٰ کہ حضرت امام بخاری کی تلاشی بھی ہوئی اور کچھ نہ نکلا. بڑا حیران ہے. ساحل پر اترتا ہے تو ساتھ ساتھ چلا، کہنے لگا حضرت وہ مال کہاں گیا؟ میں نے تو بری نیت سے اس کو ایسے اپنے نام منسوخ کیا لیکن آپ سے نکلا بھی نہیں، کہاں گیا؟ کہا میں نے سمندر میں پھینک دیا ہے. پھینک دیا؟ کیوں؟ وہ تو 100 دینار تھے. کہا تم نے اس کا دعویٰ کیا تھا اس لیے. کہنے لگا اگر آپ نے پھینکنے تھے تو مجھے دے دیتے. فرمایا مجھ پہ چوری کا الزام لگ جاتا، مجھ پہ چوری کا الزام لگ جاتا اور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو جمع کرنے والا تھا. 100 دینار کو قربان کر سکتا ہوں لیکن خود پر چوری کا الزام برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح جن لوگوں نے اسے علم لیا، آپ کی نظروں میں تو شاید یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے، مشکلات آج بھی اسی طرح کی، حالات آج بھی اسی طرح کے ہیں. آپ کسی قرآن پر بات کر لیں، ان کی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کے بارے میں اشارہ کر دیں
हलाकात भी हुई, लेकिन जो लोग दीन को जानने वाले हैं और दीनी इल्म को जानने वाले, इसकी अहमियत से वाकिफ हैं, वो अपने जमीनों का सौदा आज भी नहीं करते। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, उनको अल्लाह की अज़ाब भी बड़े अल्लाह करता है और उनकी आजमाइशें भी बड़ी होती है। वो कुरान मदीने के गवर्नर को, मदीने के हाकिम को एक शादीशुदा औरत पसंद आ गई और उसने उसके शौहर को बुलाया तो तलाक हो जाती है। आपको तो मसले का पता ही नहीं था कि हाकिम का कोई मामला है। आपने फरमाया कि तलाक मुकर्रर नहीं होती, जबरदस्ती की तलाक नहीं होती, वो चाहे माँ बाप ही क्यों ना दिलवाए, दिलवाते हैं जबरी। दो अगर ना हमें छोड़ दो, जबरी तलाक नहीं होती, फतवा दे दिया। इमाम मालिक ने फतवा दिया तो जाहिर है मदीने में आग लग गई और मदीने के हाकिम को ये फिक्र हो गई कि लोग उसके खिलाफ बने। उसने इमाम मालिक को बुलाया, पहले लालच दिया, फिर धमकाया, किसी बात पर जब आप आमादा न हुए, कहा यही हुक्म है। फिर बिल आखिर उसने चौक में खड़े करवा के आपको कूड़े लगवाए। इन वाले इस अमानत की हिफाजत ये कोई आसान खेल नहीं है। लोगों की खुशनुदी के लिए दीन बदलो तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन असल दीन पर कायम रहो तो धमकियां मिलती हैं, इल्जामात सहने पड़ते हैं, तरह तरह के खौफ, तरह तरह की खौफनाक नताइज की धमकियां दी जाती। इमाम मालिक को इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे, अल्लाह अकबर, कंधे उखड़ गए, कंधे उखड़ गए। यही बस नहीं, फिर गले में बिठाया, मुंह काला कर दिया और कब घुमाओ मदीने में, देखता हूं कौन इनको जवाब देता है। और इमाम मालिक वो शर्मिंदा नहीं हुए, शर्मिंदा, बल्कि जब आप गले में बैठे तो आप क्या कहते हैं, जो मुझे जानता है फकद आरफ़नी, वो जानता है, सुनी, और जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, अना मालिक इब्न अनस, मैं अनस का बेटा मालिक हूं और मैं ये कहता हूं तलाक मुकर्रर कोई चीज नहीं, तलाक जबरदस्ती की नहीं होती। उसने तो आपको अपने ख्याल में रुस्वा करने के लिए भेजा था और आप अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए आप गली गली बाजार बाजार घुमाए जाते अपना फतवा मशहूर कर रहे हैं कि मैं ये फतवा देने वाला आपके जबरदस्ती की तलाक नहीं होती। छोड़ा गया, उतरे, इसी हालत में अल्लाह के सामने आए, मस्जिद नबी में आए और 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहिए। इस कदर आप पर तशद्दुद किया गया है कि आपसे हाथ बांधे नहीं गए, हाथ खुले छोड़कर हजरत इमाम मालिक ने नमाज पढ़ी और यहीं से मालिकियों ने हाथ खुले छोड़कर नमाज पढ़ना अखज़ किया है। लोगों ने कुर्बानियां दी, क्यों? नेकियों की हिफाजत के लिए जान चली जाए तो चली जाए, नेकी न जाए, दीन का अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकें। और हम अपनी नेकियों की हिफाजत क्या करेंगे जब तक अल्लाह अपनी रहमत न फरमाए, हम अपने किसी भी नेक अमल की हिफाजत नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबको आखिरत वाली जिंदगी अता फरमाए, रहमत वाली जिंदगी अता फरमाए।